ہمارے ساتھ ہمارے معزز گیسٹ میاں الفت رسول جوہیا صاحب موجود ہیں۔ جوہیا صاحب کی زندگی کے دو اسپیکٹ تو آپ جان چکے ہیں۔ تیسرا، ناظرین، ایک لفظ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہر بڑا دانا، ہمارا لیڈر، ہمارا سیاستدان وہ اس لفظ کو بڑا ریپیٹ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے، ہمیں ایک قوم بننا چاہیے۔ یہ قوم نہیں ہے، ہجوم ہے۔ ناظرین، ہم 50 سالوں میں قوم کیوں نہیں بن پائے؟ وہ کون کون سے فیکٹرز تھے، ریزن تھے جو ہم میں پائے تو جاتے ہیں لیکن کم پائے جاتے ہیں؟ ایسا ہی ایک بیڑا اٹھایا ہے الفت رسول جوہیا صاحب نے کہ وہ اس ہجوم کو قوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی ہے جسے بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ تو جوہیا صاحب، کیا سوچ کے آپ نے یہ شروع کیا بیسٹ نیشن آرگنائزیشن؟ نام ہی نیشن پہ رکھا ہے آپ نے۔ جی الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس پاک دھرتی پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ ریسورسز کی کمی ہے، ہر چیز وافر موجود ہے۔ جسٹ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، سویلائزیشن کی ضرورت ہے، اور کسی بھی ملک کے عوام کو آرگنائز کرنا اور سویلائز کرنا، وہ اس کے لیے بہت بڑے پائے کا اخلاص چاہیے۔ یہ بغیر اخلاص سے یہ چیزیں ہونے والی نہیں۔ یہ چیزیں نقوی صاحب شعبدہ بازی سے نہیں ہونی۔ تو جب اللہ اخلاص دیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد سے جو اللہ کے بندے ہیں وہ ایک بہترین قوم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سیاسی پارٹی کلوز کی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جی، تو اس کی ایک ہی ریزن تھی کہ جب تک اس عوام کے ہجوم کو ہم ان کے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے حوالے سے اویئرنیس، آگاہی اور ان سے ویل ایکوپڈ نہیں کریں گے، تب تک یہ کھوتے گھوڑے میں پہچان نہیں کر سکیں گے۔ تب تک انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کسے ووٹ کرنا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے۔ ایک انسان کے اگر 6 بچے ہیں، ایک کو اس نے اچھے اسکول کالج میں پڑھا دیا، اس کی تربیت کر دی، اور باقی 5 کی تربیت ہی نہیں ہوئی، تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے پرفارم کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، ہماری جو جھوٹی لیڈرشپ ہے وہ مجرم ہے۔ انہوں نے کردار نہیں ادا کیا کہ اپنے ملک کے عام آدمی کو وہ سنواریں، ان کو اویئرنیس دیں اور ان کو ایک بہترین انسان بننے کا موقع دیں۔ تو اس حوالے سے اس سیاسی پارٹی کو کلوز کیا۔ اور جب میں نے ڈاکٹر صاحب نے میرے سے یہ سوال کیا کہ الفت رسول کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے ایک ویژن دیا ہے۔ اس ویژن پر جو ہے عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں اس سیاست کے جرمٹ سے پیچھے ہٹنا ہوگا، تاکہ ہم پر کسی کی چھاپ نہ ہو، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یار یہ تو اقتدار میں آنے کے لیے جو میدان عمل میں آئے ہیں، یہ تو ان کی اپنی جو ایک مخصوص سوچ ہے۔ تو میں نے کہا جی ہم ایسا پلیٹ فارم بنانے چلے ہیں جس کا مربجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جس کا کسی فرقے، گروہ یا کسی لسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ایز اے پاکستانی اس پاک دھرتی کے جو عام آدمی ہیں اس کو یونائٹ کرنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہم میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا ایک فکرہ میرے لیے انتہائی میرے لیے راحت کا باعث ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے الفت رسول، پہلے تم نے میرا ساتھ دیا تھا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایکسیلنٹ۔ تو میں اس مشن میں میری جو بھی مشاورت، جو بھی معاونت ہے، میں حاضر ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا جو پورا ایک روڈ میپ ہے، جو پورا ایک اصلاحاتی ایجنڈا ہے، اس کو مکمل کرانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اسی طرح درجنوں سینکڑوں اور جو بہترین پاکستانی ہیں جن کے ساتھ میری دوستی تعلق ہے، جیسے آپ کے ساتھ بھی گاہے بگاہے بیسٹ نیشن کے موضوع پر ڈسکس ہوتی ہے، تو بہت سارے دوستوں نے بھی اس میں معاونت کی،
اور اب الحمدللہ پچھلے 6-7 سال میں اب بیسٹ نیشن کا جو پورا ریفارم سسٹم ہے وہ ریڈی ٹو ایٹ ہے. اب ہم اس کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں. پچھلے 6-7 ماہ سے ہم اس کے ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس کو عام آدمی کو فائدہ دے سکتے ہیں, ہم گراس روٹ لیول پر کس طریقے سے ان کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ یہ 23 مارچ 2023 سے ہم نے اس کا مکمل طور پر جو ہے عملی طور پر آغاز کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے 3 نکاتی ایجنڈا ہے: تعلیم دوست پروگرام, صحت دوست پروگرام اور انسان دوست پروگرام. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا سلوگن ہے تعلیم, صحت اور روزگار سب کے لیے. یہ عام آدمی کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یہ ان تک پہنچنے چاہیے. چاہے کوئی ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ پہنچائے, یا اگر ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں پہنچا رہی, ہمارے حکمرانوں کو اور بہت سارے کام کرنے کے ان میں الجھے ہوئے ہیں, تو پھر نقوی صاحب میں اور آپ جنہیں اللہ نے کوئی ویژن دیا ہے, کوئی سوچ دی ہے, کوئی صلاحیت دی ہے, تو یہ کام ہم کیوں نہ کرنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے حصے کا تو کردار ادا کریں نا, باقی تو سارا کام اللہ کی مدد سے ہونا ہے. تو سو ہمت مردہ مدد خدا. تو اس سلسلے میں ہمارا سلوگن ہے تعلیم, صحت اور روزگار سب کے لیے. آپ نے جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن ہے اس کی نیٹ ورکنگ شروع کر دی ہوئی ہے, آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ہمیں اس کے بارے میں بتایا, اور مستقبل کا اس کا لاہے عمل وہ کیا ہے آپ کا؟ آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں آئندہ 2 سال میں یا 6 مہینے میں یا 1 سال کے بعد بیسٹ نیشن آرگنائزیشن اپنے مقاصد کو کس طرح سے اچیو کرے گی؟ نقوی صاحب ہمارا 3 سالہ ایجنڈا ہے. اگلے 3 سال میں انشاءاللہ تعالی گراس روٹ لیول پر پاکستان کی ہر یونین کونسل تک ہمارا بیسٹ نیشن کا سٹرکچر بھی بن چکا ہوگا. ہمارے یہ جو 3 مین پروگرام ہیں ان کے نیچے 12 پروگرام ہیں, 4 تعلیم دوست کے, 4 صحت دوست کے اور 4 انسان دوست کے. یہ بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ان پر ہونا شروع ہو چکی ہوگی, اور 3 سال کے اندر ہی ان علاقوں کے جو عوام ہیں ان پروگراموں کے جو ثمرات ہیں, جو پھل پھول ہیں, ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے. تو میرا ویژن کلیئر ہے کہ جب تک ہم گراس روٹ لیول پر عام جو پاکستانی شہری ہے اس کو اپ لفٹ نہیں کریں گے تب تک ہم ایک زندہ قوم نہیں بن سکتے. تو یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے, یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے, آپ کیسے کریں گے, اس کے لیے تو بہت زیادہ وسائل چاہیے, تو یہ کیسے مینج ہوگا. تو میں اس وقت مسکرا کے یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی تمام طاقتیں اللہ نے مسخر کی ہوئی ہیں, اور جو اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو پھر سب کچھ موجود ہے. جسٹ اس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے اور اس پر آپ نے قدم اٹھانا ہے. تو اس سلسلے میں ہم ہر یوسی کی سطح پر جو بہترین لوگ ہیں, ہمارے 12 پروگرام ہیں اور 12 بہترین لوگوں کو ہم ہر پروگرام کا چیئرمین بنا رہے ہیں, چیف پیٹرن بنا رہے ہیں, اور ان کی زیر نگرانی ہمارے یہ 12 پروگرام جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں سینکڑوں ہیرے موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کو سرو کر رہے ہیں آلریڈی, لیکن بیک اینڈ پر ہیں, ہم ان کو فرنٹ اینڈ پر لا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. روڈ میپ سارا تیار ہے, ریڈی ٹو ایٹ ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جب بہترین لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے اور ہم ان کے سر پر دستار رکھتے جائیں گے اور اس ایجنڈے کے مطابق پورا وہ روڈ میپ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے گا, تو 3 سال کے اندر جو ہے یہ ہمارا 12 لوگوں کا ہر یونین کونسل میں ایک تھنک ٹینک ہے جس زیر نگرانی یہ سارے معاملات ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے بھی پذیرائی ملے گی, عزت ملے گی, اور اس علاقے کے جہاں پر یہ پروگرام ہمارے ڈیلیور ہو رہے ہوں گے, جا رہے ہیں آپ کریں گے کیا, یہ ڈیلیور ہو رہے ہوں گے, وہاں کے عوام ان کو پیروں کی طرح ان کی عزت کریں گے. سر آپ کریں گے کیا, آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی اسکول بنائیں گے, کوئی وہاں پہ لڑکیوں کے لیے کوئی سینٹر بنائیں گے کیا, کوئی اویئرنیس سیشنز ہوں گے, کیا ہوگا کیا؟ جی ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام اس وقت آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں,
اور اس کی اہمیت کو جان کر آپ جان جائیں گے کہ جس علاقے میں 12 پروگرام پوری طرح جب امپلیمنٹ ہو گئے تو وہاں پھر کیسی حقیقی تبدیلی آئے گی. تو اس میں ایک ہمارا پروگرام ہے بیسٹ نیشن انسٹیٹیوٹ. یہ جو ہمارا بیسٹ نیشن انسٹیٹیوٹ ہے یہ آئی ٹی بیسڈ ہے. ہم جس یونین کونسل میں آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بیسٹ نیشن انسٹیٹیوٹ کا آغاز کر رہے ہیں. وہاں پر ہم 10 کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپ سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. جو ہمارا یہ پروجیکٹ 50 کمپیوٹرز تک جائے گا. اور اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی 12 بہترین پروگرام جو ہیں جو ورلڈ لیول کے ہیں آئی ٹی کے، ان کو ہم نے اس میں سلیکشن کی ہے. اور اس یو سی میں جتنے میٹرک ٹو ماسٹر بچے اور بچیاں گھروں میں فارغ پڑے ہیں، وہ مایوس ہو کے بیٹھے ہیں، انہیں نوکری نہیں ملی، ان کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. ان کا ہم انٹرویو کر کے ان کے آئی کیو کے مطابق ان کو جس وہ ہمارے آئی ٹی کورس سے متعلقہ ان کا آئی کیو ہے ان کے مطابق ان کے بیچز بنا رہے ہیں. اور ان کو 3 ماہ کا پروفیشنل جو ہے آئی ٹی کا ان کو کورسز کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. فری آف کاسٹ. اور اس کے ساتھ ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی کر رہے ہیں. اور 3 ماہ بعد انہیں سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں ایک اچھی تقریب میں. اور اگلے 3 ماہ میں ہمارا جو انسان دوست پروگرام کا ایک پروجیکٹ ہے بیسٹ نیشن امپلائمنٹ اینڈ روزگار پروگرام، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جاب بھی ہم نے دلوانی ہے. اچھا. ان کو روزگار کے ٹول بھی ہم نے فراہم کرنے ہیں. ان کو ایک بہترین پاکستانی بھی ہم نے بنانا ہے. ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، اخلاقی بھی اور ٹیکنیکلی پروفیشنل ٹریننگ بھی، اور اس کے بعد انہیں جاب بھی دلوا رہے ہیں. تو ہمارا ویژن کلیئر ہے کہ جس ایریے میں ہمارا یہ بیسٹ نیشن انسٹیٹیوٹ رننگ میں آ جائے گا، اگلے 3 سال میں وہاں کوئی ڈگری ہولڈر بچہ بچی بے روزگار نہیں رہے گا. 100-150 بچوں کا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ. کم از کم 50 کمپیوٹرز چاہیے ہوں گے، ادارہ چاہیے، جگہ چاہیے. جی بالکل بالکل. آپ کو سورسز چاہیے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. وہی والا میں نے بھی وہی کامن کوسچن کیا آپ سے کہ مینیج کیسے ہوگا. دیکھیے نقوی صاحب، کوئی کام مشکل نہیں ہے. جب آپ میدان عمل میں آتے ہیں تو بہترین لوگ بھی موجود ہیں آپ کا دستے بازو بننے کے لیے، اور وہ ڈیلیور ہونا بھی ہر لحاظ سے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اگر آپ اس پاکستان میں ویلفیئر کے ادارے مینس کر دیں نا، تو میرا خیال ہے ہماری حکومتیں جو ہے وہ 10 دن بھی نہ چل سکیں. آپ سمجھ گئے؟ تقریباً 60% جو ویلفیئر کا جو کردار ہے یہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے، لیکن وہ انڈیویجول ہو رہا ہے، منظم طریقے سے نہیں ہو رہا. بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر ہم ایک منظم موومنٹ کے ذریعے یہ ساری چیزوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں اور عام آدمی کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور جو بہترین لوگ ہیں جو بیک اینڈ پر بیٹھے ہیں ان کو ہم جو ہے آگے فرنٹ پر لا رہے ہیں. ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کروڑوں روپے کے وسائل سے نوازا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے بندوں پر 2, 4, 5, 10 لاکھ روپے سالانہ خرچ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے سروے کے مطابق 5% لوگ ایسے موجود ہیں جو 5-10 لاکھ روپے سالانہ اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن بیک اینڈ پر ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ اپنے جذبے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ تو کرتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ 5 سے 10% آ رہا ہے. جب ان لوگوں کو ہم آن بورڈ لے کر بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم پر ان کو ایز اے چیف پیٹرن، ایز اے چیئرمین ہمارے علاقے میں لا رہے ہیں، تو جب ان کی زیر نگرانی، ہمارے پاس تو پورے پروگرام ہے، پورا ریفارم سسٹم ہے، جب وہی وسائل اس پائپ لائن سے گزریں گے تو اس کا 100% رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. اور 100% جب رزلٹ آئے گا تو عام آدمی کو تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے آسانیاں میسر ہوں گی. اور یہ جو بیک اینڈ پر بیٹھے ہیں جب یہ فرنٹ اینڈ پر آئیں گے تو جب ان کے ہاتھوں سے ڈیلیور ہوگا تو ان کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، انہیں راحت بھی ملے گی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں 10 گنا ان کے وسائل بھی بڑھائے گا اور ان کو 10 گنا عزت بھی زیادہ ملے گی، اور آخرت بھی ان کی ہے. تو بہترین لوگوں کی کمی نہیں ہے یہاں پر، پوٹینشل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے. جسٹ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، سویلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام سی پنجابی مثال ہے، گھوڑے کو تانگے کے آگے باندھا جائے تو تب وہ مالش کرے گا، یا تانگے کے پیچھے اسے کھڑا کیا جائے تو پھر وہ مالش کرے گا.
ہمارے اس معاشرے میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، گھوڑے- ٹانگا آگے ہے گھوڑا پیچھے ہے. تو ہم اس بیسٹ نیشن کے پروگرام میں جو بہترین لوگ ہیں ان کو ہم آگے فرنٹ پر لا رہے ہیں، اور تانگا ان کے پیچھے جو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں، اور اس میں جو عام آدمی کو بٹھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں. بالکل ٹھیک ہے، درست کا. ناظرین، تو یہ ہیں مقاصد اور پرپزز ہماری بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے. بیسٹ نیشن آرگنائزیشن ایک بہترین انیشیٹ ہے. میں بھی پروگرامز دیکھ رہا ہوں، اویئرنیس سیشنز ہو رہے ہیں، کافی شہروں میں سینٹرز بھی بن چکے ہوئے ہیں. تو الفت رسول جوہیا صاحب کے ساتھ ہماری آج کی جو نشست تھی وہ انتہائی انٹرسٹنگ رہی، انفارمیٹیو رہی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے الفت رسول جوہیا صاحب اس ہجوم کو ایک قوم بنانے کا نہ صرف ان کا ارادہ ہے بلکہ انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ بھی کر لی ہے اور اس کو یہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ چند دنوں میں بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے جو ثمرات ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. کئی جگہوں پہ انہوں نے سینٹرز بنا بھی لیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو الحمدللہ پاکستانی ایک باصلاحیت قوم ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے اپنے اعمال سے، اپنے اقدام سے، کہ ہم کسی بھی مشکل سے لڑ سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں اور مشکل دور کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم ایک وہی قوم بنیں گے جو بابائے قوم کا اعظم محمد علی جناح صاحب نے جس کا سوچا تھا اور علامہ محمد اقبال صاحب نے خواب دیکھا تھا. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے. الفت رسول جوہیا صاحب سے ایک دن ہم مزید بھی ٹائم لیں گے اور پوچھیں گے کہ آیا کہ اب یہ اس قوم کو، اس ہجوم کو کہاں پہ دیکھتے ہیں. تو ناظرین، جوہیا صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو. محبت آپ کی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ضرور خوشیاں خود بھی حاصل کریں اور خوشیاں بانٹیں بھی. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. بیسٹ نیشن آرگنائزیشن پاکستانی عوام کو ایک بہترین قوم بنانے کا مشن. ہمارا نصب العین اطاعت اللہ اور رسول کی، خدمت مخلوق کی. ہمارا عزم ہر علاقے میں تعلیم دوست، صحت دوست اور انسان دوست پروگرامز کا آغاز. ہمارا مقصد ایک بہترین قوم کی تشکیل اور عام آدمی کو بنیادی سہولتوں اور روزگار کی فراہمی. ہماری منزل تعلیم یافتہ، صحت مند، انسان دوست اور خوشحال پاکستان. آئیے اپنے علاقے کے لوگوں کی تربیت و تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی کے لیے یونین کونسل کی سطح پر بیسٹ نیشن پروگرامز کے چیف آرگنائزر بنیے. آگے بڑھیے. بیسٹ نیشن پاکستان کے کاررواں کو لیڈ کرنے کے لیے ہر علاقے سے بہترین کردار کی حامل صاحب حیثیت شخصیات اپنا پروفائل واٹس ایپ کریں. نمبر آپ کی سکرین پر.